بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ مؤمنون ہے، 18ویں پارے کے اندر مکمل، اور اس کے اندر جن باتوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے مومنوں کی صفات ہیں اور استحقاق جنت کی صفات ان کو بتایا۔ یہ جنت میں جانے کا مستحق کون کون ہوگا، اس عنوان سے یہ صفات بتائی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی ہے ایمان لانا، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری اس میں بتائی کہ وہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لا کر ایک بات فرمائی کہ آپ کے رب نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں نے تمہاری امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو پورا کر کے لائے گا ان کو میں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کو پورا کر کے نہ لائے اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہوں تو بخش دوں اور چاہوں تو عذاب دوں۔ تو دوسری صفت استحقاق جنت کی، جنت کا مستحق ہونے کی بتائی کہ وہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور تیسری بتائی کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے، لہو و لعب سے اعراض کرتے ہیں۔ لہو اور لعب کس کو بولیں گے؟ لہو و لعب اس کو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی دنیا کا بھی خاص فائدہ نہ ہو، دین کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی مصروفیات لہو و لعب ہوتی ہیں۔ تو لہو و لعب سے اعراض کرتے ہیں، اور اعراض کیوں کریں لہو و لعب سے؟ اگر وہ گناہ بھی نہیں ہے تو اس سے اعراض کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہم لوگ امتحانی حال میں، ہم قاعۃ الاختبار میں ہیں۔ قاعۃ الاختبار عربی میں کہتے ہیں وہ حال جس میں امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان جس میں ہو رہا ہے اس میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ امتحان دینے والے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ لمیٹڈ وقت ہے، اور وہ ایک کامیابی ان کی اس وقت کو صحیح گزارنے پر ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام جو بظاہر نقصان دہ نہیں ہے لیکن وقت کا ضیاع نقصان دہ ہے، یہاں پہ ایک بہت اچھا کس نے مقولہ اس بارے میں کہا، لا تقتل وقت شبابک فإن لكل قتل قصاص، اپنی جوانی کے وقت کو قتل نہ کرو کیونکہ ہر قتل کے مقابلے میں ایک قصاص ہے۔ اور اس پر علماء نے کلام کیا، بات کی ہے، لکھا ہے عربی اور اردو کتابوں کے اندر، اور بہت بہترین لکھا ہے۔ اس وجہ سے لہو و لعب سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں جو جنت کے مستحق ہے۔ پھر ایک ان کی بڑی خوبی بتائی کہ وہ پاک دامن ہے، ان کی نظروں سے لے کر ان کی جسامت تک یہ سب پاک ہیں، وہ برائی کی طرف ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہے امانت دار ہیں، اور اس کے بعد بتایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے کہ کس طرح ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ان سب مراحل کو بتایا کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے گوند کے جب انسان کو بنایا، پھر اس مٹی کے انسان کے اندر سے وہ ایک پانی کا قطرہ بنا، منی بنی، اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت کا ایک لباس پہنایا گیا، پھر وہ انسان بنا، پھر اس کو موت آئی، اور پھر موت آنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور حساب کتاب دے گا، جیسا کہ بتایا کہ قاعۃ الاختبار میں ہے۔ اس کے بعد توحید کے چند دلائل بتائے کہ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا، پھر بارش اور اس سے اگنے والے غلے، اور غلے سے انسانوں کو جو منافع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد چوپائے جو انسان کی خدمت کے لیے حلال جانور ہیں، پالتو جانور، ان کے فائدے کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بتائے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے چند قصے بتائے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر جو پچھلے پاروں کے اندر گزر چکا ہے اس کا یہاں پر ذکر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب پہچاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انگارے سامنے رکھ دیے تھے، اور یہ دیکھا تھا کہ یہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یا دوسری چیز کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو زبان پہ رکھا، زبان میں لکنت آ گئی، زبان میں لکنت تھی۔ حضرت ہارون ان کے بھائی وہ فصیح اللسان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہارون اخشتد بہ ازری، جب انہوں نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اپنے بھائی کے لیے دعا کی ان کو بھی نبی بنا دے، وہ بات کیا کریں، ان کی زبان فصیح ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی ساتھ۔ اور پھر یہ جب کوہ طور پر گئے اور پیچھے ان کے بھائی جب قوم کو سنبھال رہے تھے، اس دوران قوم نے جو بچڑا بنایا تھا
پاداش میں انہوں نے جو اپنے بھائی کو ڈانٹا، اس ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ان کے اوپر ان کی والدہ پہ تہمت لگی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی اور وہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کے اعلان کا ذریعہ بنے، اس کا ذکر ہے۔ پھر نیک لوگوں کی 4 صفات کا ذکر ہے کہ ان کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور دکھاوا نہیں کرتے، اور نیک کاموں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، پتہ نہیں ہماری یہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے پتہ نہیں ان گناہوں کی بخشش ہماری اس طرح سے ہوئی یا نہیں۔ اس کے بعد نہ ماننے والوں کی 4 وجوہات بتائیں کہ نہ ماننے والوں کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ نہیں مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ پچھلے کوئی نبی وہ بات نہیں لے کر آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت اور دیانت ہے وہ ان سے چھپی ہوئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں یہ لوگ مجنون سمجھتے ہوں جیسا کہ یہ بولتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، حقیقت میں نہیں سمجھتے، یہ بھی جانتے کہ ہم جو مجنون کہہ رہے ہیں یہ ہے نہیں مجنون۔ اور ابو جہل نے ابو لہب کے ساتھ ایسا ہوا بھی صحیح، جب انہوں نے یہ ایک دارالندوہ میں مشورہ کیا کہ کیسے آنے والے حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیسے کیا جائے، ملنے سے کیسے روکا جائے، تو سب نے مشورہ کیا۔ تو ایک آدمی نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں، نئے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بولیں گے یہاں پہ ایک آدمی ہے جو محمد نامی ہے، وہ مجنون ہے، ان سے نہ ملنا۔ تو پھر اسی مشورے کے اندر انہی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ مجنون لگتے ہی ہے، یہ تو اتنا دانا ہے اور اس کو مجنون کہہ کر ہم ہی برے ہوں گے، مجنون تو لگتا نہیں۔ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض لگائے، مجنون کہہ دیں گے، کاہن کہہ دیں گے، بے وقوف کہہ دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو سارے جو انہوں نے سوچے ان سب کا خود انہوں نے انکار کیا، نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دانا لگتا ہے۔ تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون حقیقت میں سمجھتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ان سے چھپی ہوئی ہے، نہ یہ کوئی نئی چیز لے کر آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے کوئی نبی نہیں لائے تھے، اور بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات والی جو زندگی ہے اس پہ ضرب لگتی ہے، اس پہ چوٹ پڑتی ہے، ان کی خواہشات والی زندگی نہیں رہے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی پڑیں گی، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اور پھر ایک فرما برداری والی زندگی گزارنی پڑے گی، اس میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو عیش و عشرت والی زندگی یہ گزار رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑنے کے لیے دراصل تیار نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہوتی ہے جس کے اندر بتایا کہ جو زانی ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ تو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر۔ حدیث کے اندر واضح اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ شادی شدہ زانی کے بارے میں، جو غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں، کہ غیر شادی شدہ زانی کے ساتھ یہ ہوگا، شادی شدہ زانی کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ اور اسی کی طرح ایک اور بھی اصول بتا دیا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی آدمی کسی زانی عورت کے علاوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور یا تو پھر مشرکہ کے ساتھ کرے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کرے، پاک دامن کے ساتھ نہ کرے۔ اور اسی طرح کہا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، کہ جیسے زانی کسی زانی عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ کرے، عام کے ساتھ نہیں، اسی طرح زانی عورت کسی زانی مرد کے ساتھ کرے یا مشرک کے ساتھ کرے، عام مسلمان کے ساتھ نہیں۔ عام مسلمان کی شان اونچی ہے، اس کی شان نیچی ہے، کفو نہیں ہوتا، کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، برابری نکاح میں ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے اور احکامات کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر جو 9 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا وہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کل بتائی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ خود سناتے بخاری شریف میں ان کی وہ پوری وہ روداد ہے، وہ کہتی ہیں میں جب رو رہی تھی اس افسوس میں کہ ان کو اتنی شرم نہ آئی کہ میں ان کی ماں ہوں، الزام لگاتے ہوئے اتنی شرم نہ آئی، اور کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں۔ انہوں نے کہا اتنی شرم نہ، اس افسوس میں روتے روتے مجھے لگ رہا تھا آنسوؤں کے راستے میری روح بھی نکل جائے گی، رونا ہی نہیں بند ہو رہا تھا۔ اور دوسرا ایک اور جملہ، وہ مکمل قصہ کل بتایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میرے اوپر یہ جو جھوٹا الزام لگا ہے اللہ تعالیٰ کیسے میری پاک دامنی بیان کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میرے ذہن میں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو عزیز مصر کے مجلس میں ایک نو مولود بچہ بول پڑا قمیص ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. تو وہ کاذبت ہی تھا, پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی, تو قمیص آگے سے نہیں پھٹی ہوئی تھی, آگے سے پھٹی ہوئی تو پھر یہ آدمی جھوٹ بول رہے. وہ تو پاک دامنی ایک نو مولود بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ بہتان لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نیو بورن بیبی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دے دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کون سا وہ بچہ ہوگا جو میری پاک دامنی بولے گا. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ خود بولیں گے اور وہ بھی 9 آیتیں نازل کریں گے اور وہ قیامت تک قرآن مجید کا حصہ بنیں گی اور پڑھی جائیں گی. میری پاک دامنی اتنی اونچی شان والی ہوگی, یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربانی کریں گے. ہاں میرے ان آنسوؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کا نتیجہ اس طرح آیا کہ واضح طور پہ آیتیں نازل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.